ہم اپنے ایمان کو سمجھنے کے لیے اور اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے جو ہم نے آغاز کیا اس کا پہلا ہمارا موضوع ہے اخلاص. اور اخلاص میں پہلی چیز آ جاتی ہے خلوص نیت. اسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں جو ہماری بات ختم ہوئی وہ ایک حدیث تھی بخاری شریف کی. میں دوبارہ کوٹ کر دیتی ہوں تاکہ آگے چلنے سے پہلے آپ کو یاد آ جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے کہ وہ ہر ایک موقع پر اس جنگ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہے. ہم نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذر کی وجہ سے وہ رکے رہے ہیں ورنہ نیت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ رہے ہیں. اس لیے وہ بھی اس خلوص نیت کی وجہ سے مجاہدین میں شامل ہیں. اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ بہت بڑی بات کہ خلوص سے نیت کی وجہ سے انسان بڑے بڑے درجے حاصل کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے. ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہو اور وہ اس میں اللہ سے ڈرتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو اور جانتا ہو کہ اس مال اور علم میں اللہ تعالیٰ حق ہے اور وہ ان دونوں کا حق ادا کرتا رہے تو یہ افضل منازل بڑے مرتبے کے لوگ ہیں. دوسرا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا لیکن مال سے محروم رہا اور اس کی نیت سچی ہے. وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جس طرح فلاں شخص خرچ کرتا ہے. تو یہ اپنی خالص نیت کی وجہ سے اور پہلا شخص خرچ کرنے والا دونوں ثواب میں برابر ہے. تیسرا وہ شخص جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم نہیں دیا تو اپنا مال بے قاعدگی کے ساتھ بے وجہ خرچ کرتا ہے اور اس میں خدا سے نہیں ڈرتا اور نہ حق والوں کو اس کا حق ادا کرتا نہ صلہ رحمی کرتا ہے بلکہ نڈر ہو کر غلط کاموں میں اس کو خرچ کرتا ہے. تو سب سے بڑا برے مرتبے والا ہے. چوتھا شخص وہ ہے جس کو خدا نے مال نہیں دیا نہ علم دیا. وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح عیاشی کرتا. تو وہ اپنی بری نیت کی وجہ سے خود اور اس شخص جو پہلا شخص دونوں ہیں گناہ میں برابر ہیں. جبکہ اگلے نے تو گناہ کیا اس نے کیا بھی نہیں لیکن نیت کیا تھی کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو یہ بھی اتنی آنت اٹھاتا. تو میری پیاری سسٹرز اینڈ برادرز جہاں تک میری آواز جاتی ہے ہر کام میں اخلاص پیدا کیجیے. جو کام بھی کیجیے پہلے نیت کو پاک صاف کر لیجیے تاکہ آپ کا کام مقبول ہو اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. ریا نمود نمائش دکھاوے سے بچیے. ریاکاری کی برائی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے معمولی ریا بھی شرک ہے اور یہ شرک اصغر ہے. آپ نے فرمایا مجھے شرک اصغر کا خوف ہے. صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا اور دکھاوا یعنی جو کام لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا جائے وہ شرک اصغر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت اور سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے گا اور لوگوں کو سنا دے گا کہ یہ شخص دنیا میں ریاکار تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب شریکوں کے حصے سے بے نیاز ہوں. جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے تو اس کو اور اس کے شریک کو اس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں. جو حشر شرک کا وہی اسی کا بھی. مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب الحزن سے تم اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک گڑھا ہے جس سے دوزخ روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اس میں کون داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ قاری اور پڑھنے والے جو لوگوں کے دکھلاوے کے واسطے پڑھتے اور عمل کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جہنم میں ایک گڑھا ہے, ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. ترمذی کی روایت ہے. اور کون اس میں جائیں گے؟ ریاکار. تو جب اتنا کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے, تو پھر لوگوں کو کیا دکھانا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس عمل میں رائی کے دانے کے برابر ریا ہوگا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہم تو کوئی نیکی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں تک شہرت ہو، لوگوں تک یہ پہنچے، اور نہ ہی اس کا بدلہ دیں گے، بلکہ فرمائیں گے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا نا اس سے جا کے بدلہ لیا۔ اور آپ بتائیں گے دنیا یہاں تو آپ کے لیے واہ واہ کر دے گی، آنے والی نسلیں آپ کو بلا دیں گی، کل اللہ سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ کہا جائے گا جاؤ اس سے لے لو، وہ تو خود وہاں محتاج ہوگا، یہاں بھی محتاج ہے، وہاں تو بالکل ہی محتاج ہو جائے گا، وہ آپ کو کیا بدلہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ جس نے ایسا کام کیا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر لیا تو اس کا ثواب غیر اللہ سے طلب کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء سے، تمام شرک سے بے نیاز ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اخلاص کیا ہے، تو فرمایا اخلاص یہ ہے کہ انسان کی چاہت نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، بلکہ اس کا دلی منشا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے پسند کر لے۔ سعد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مخلص اور دیندار آدمی ریاکار کو جان سکتا ہے اور پکا اور سچا ایمانداری نفاق کو پہچان سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حضرت آدم علیہ السلام جیسی مسکینی اور عاجزی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد اور تقوی، اور حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اطاعت اور فرمانبرداری، اور حضرت ادریس علیہ السلام جیسی استقامت اور مضبوطی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی محبت خداوندی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق پیدا کرے، لیکن اگر اس کے دل کا میلان ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف ہے، اگر ذرا سی بھی ریاکاری اور تکبر اس کے پاس ہے تو اس کی تمام عمل ضبط اور برباد ہیں، خدا کے یہاں ایک بھی مقبول نہیں، بلکہ اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی پرواہ نہیں۔ حضرت زبید فرماتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر کام میں انسان کی نیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، یہاں تک کہ کھانے پینے سونے جاگنے میں بھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کے شامل حال ہونی چاہیے۔ چند اقوال آپ کو میں سناتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے کے دن داڑھی پر تیل ملو اور ہونٹوں پر بھی، تاکہ تمہارا روزہ دار ہونا لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ اپنے دائیں ہاتھ سے رائے خدا میں جو خرچ کرو اسے مخفی رکھو، یہاں تک کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، اور نفل نماز گھر کے دروازے بند کر کے پڑھو۔ ان کاموں میں دنیا طلبی کی نیت نہ رکھو، روزیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہیں سے تقسیم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ذوالنون مصری فرماتے ہیں علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت رکھنے والا ہرگز اس کا ظاہر ہونا پسند نہیں کرتا۔ حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ دین کے کام دنیا کمانے کے لیے کرنے اس سے بھی برے ہیں کہ انسان تبلے اور باجے بجا لے اور اس سے دنیا کمائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد ربیہ راقی نے سوال کیا کہ سفلا اور کمینے آدمی کون ہے؟ میں نے جواب دیا جو شخص دنیا کو دین کے بدلے میں کمائے۔ پوچھا اس سے بھی بدتر اور کمینے کا کمین کون ہے؟ تو میں نے کہا جو شخص اپنا دین بگاڑ کر دوسروں کا دین سنوارے۔ میرے استاد نے کہا تم نے صحیح اور سچ جواب دیا، یعنی دو لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی دنیا بگاڑ دینا۔ ابن عربی نے ان سے ایک مقولہ مشہور ہے، بے حد ریاکار اور گھاٹے والے وہ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو بھلے اور نیک کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جو شے رکھ کے بھی زیادہ قریب ہے بد کام کرتے ہیں۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں اے عالموں اور اے قاریوں، خیال کرو اور سوچو، خوف خدا بندی جو تمہارے دل میں ہے اس سے زیادہ ریاکاری کے لیے ظاہر نہ کرو۔ اللہ کے دین کا راستہ کھلا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھو، دنیا کو طلب کرنے میں دین کو نہ بھولو۔ بعض علماء کا قول ہے مومن تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ منافق ظاہری اختیار والوں بادشاہوں وغیرہ سے ڈرتا ہے، اور ریاکار شخص ہر انسان سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حکیم اور عالم کی ہر بات قبول نہیں کرتا ہوں،
لیکن میں اس کی نیت اور قصد کو قبول کرتا ہوں. اگر اس کی نیت اور اس کا قصد میری اطاعت میں ہے تو اس کے سکوت کو اپنے لیے قبول کر لیتا ہوں، اگرچہ وہ نہیں بھی صحیح ہو. یعنی اگر ان دونوں سے کوئی غلطی بھی ہو جائے حکیم اور عالم سے، لیکن اگر ان کی نیت صحیح ہے تو میں اس چیز کو بھی قبول کرتا ہوں کہ اس نے جان بچانے کی کوشش کی اور عالم نے صحیح فتویٰ دیا، چاہے اس میں کمی بھی ہو جائے. عالم کے فتوے پہ اگر اس سے غلط فتویٰ ہو جائے تو کہہ رہا اجر اسے پھر بھی ملتا ہے اگر اس کی نیت اللہ کی رضا ہے، اور اگر اس کا صحیح فتویٰ ہے تو اس کو 2 اجر ملتا ہے. اور اگر اس کا فتویٰ لوگوں کو خوش رکھنا ہے، جیسے آج کل کے دور میں مجھ سے ایک شخص نے ایسی بات کی کہ میں حیران کھڑی رہ گئی کہ آج کے دور میں ہر مولوی یا عالم لوگوں کو دیکھ کر بات کرتا ہے. تو میں تو ڈر گئی کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ ان کی مرضی کے مطابق علاقے کی فتوے، شہروں کے فتوے، ماحول کے فتوے الگ ہیں، اور لوگوں کی مرضی کی بات کرنا صرف اس لیے کہ ہم ہوں، ہمیں لائق زیادہ ملیں، تو پھر تو افسوس کا مقام ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بندے کی نیت کے موافق ہوتی ہے. جس کی نیت کامل ہوگی اس کی بھی مدد بھی کامل ہوگی، اور جس کی نیت میں نقصان ہوگا تو مدد میں بھی نقصان ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں کے اندازے کے مطابق اٹھائے جائیں گے. حسن بصری فرماتے ہیں جنتی ہمیشہ جنت میں اور دوزخی ہمیشہ دوزخ میں نیتوں کی وجہ سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ کاف میں فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے نیک عمل کرنے چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت ہونی چاہیے. تو خلاصہ ان شارٹ کہ سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت اچھی ہے تو عمل کا پھل بھی اچھا ہوگا، اور اگر نیت ہی میں کھوٹ ہے تو اس کا اجر بھی ویسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور ریا اور نمود سے بچائے. انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا ایمان کی جو پہلی شاخ کہہ لیں یا ایمان کا جو پلر ہے لا الہ الا اللہ، زندگی نے وفا کی، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی، آپ کی مدد ہوئی، آپ کی دعائیں ساتھ ہوئی، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.